बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। सीधे लफ्ज़ों में कहें तो शुक्रिया गया तेल लेने। अब जो होने जा रहा है ये पाकिस्तान के लिए बड़ी खबर है, बुरी खबर है। अल्लाह ना करे ऐसा हो, यानी ये पाकिस्तान में किसी अस्करी शख्सियत पर, किसी और शख्सियत पर पाबंदी लगे पाकिस्तान के मारूजी हालात के बावजूद भी, तो मैं कहूँगा नहीं, इसके बजाय पाकिस्तान में कोर्स करेक्शन होनी चाहिए। इसके बजाय पाकिस्तान में होना यह चाहिए कि अदालतों को आज़ाद किया जाए, काम करने दिया जाए, और इंसाफ के रस्ते में जो रुकावटें हायल की जाती हैं, लंबी तारीखें डाल दी जाती हैं, अडियाला के रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, मुलाकातें बंद कर दी जाती हैं, ये सिलसिला बंद हो। इंसानी हुकूक की पामालियाँ हो रही हैं, माएँ बहनें बेटियां उठाई जा रही हैं, तो ये सिलसिला बंद होना चाहिए। मुसलसल हो रहा है, जिसकी तलाश में गए वो ना मिले तो बाप को उठा लो, भाई को उठा लो, बेटे को उठा लो, ये हो रहा है। तो ये सिलसिला बंद होगा तो फिर चीजें बेहतर होंगी। अब हुआ क्या, ट्रंप ने एक शुक्रिया अदा किया, शरीफुल्लाह अमेरिका पहुंच गया, पाकिस्तान ने उस शुक्रिया पर लुड्डियां डाली, खुशी का इजहार किया, और अब हम क्या देख रहे हैं, ट्रंप की जानिब से खबर यह आ रही है कि पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के शहरियों का आइंदा हफ्ते से अमेरिका में दाखिला बंद हो सकता है। तो एक जानिब हम कह रहे थे शुक्रिया, जबरदस्त, क्या काम हुआ है, लेकिन अब हमें यह खबर मिल रही है कि पाकिस्तानी अफगानी शहरियों का दाखिला बंद हो सकता है। अब ये पाबंदी किस नौयत की होगी, क्या होगा, देखते हैं। लेकिन इससे पहले हमने देखा कि अमेरिकी कांग्रेस के अरकान ये कह चुके कि पाकिस्तान में अहम तरीन शख्सियात के भी अमेरिका में दाखिले पर पाबंदियां लगाई जा सकती हैं, और अब ये काम हो रहा है। बड़े जोर से, बड़े शोर से लोग ये कह रहे थे कि देखो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इन्वेस्टमेंट है अमेरिका में, जो उन्होंने बड़ा जोर लगा के मौके पैदा करने की कोशिश की थी, वो सब फारिग हो गया, और ट्रंप तो इस पाकिस्तान का, इस हुकूमत का सेटअप का शुक्रिया अदा कर रहा है। लेकिन अब ये जो अगली खबर आई है, ये खबर जाहिर है कि उन लोगों पर बिजली बन के गिरी है जो कल लुड्डियां डाल रहे थे, खुशी का इजहार कर रहे थे, और ये इसलिए नहीं कर रहे थे कि ट्रंप पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रहा है, पाकिस्तान को कोई अहमियत मिल रही है, ये लोग इसलिए नहीं कर रहे थे। ये सब के सब इमरान खान के बुग्ज में मुब्तला लोग हैं। ये इसलिए शुक्रिया अदा कर रहे थे, इसलिए खुश हो रहे थे कि इमरान खान के लिए अब वहां से कुछ किया जाए, इसके इम्कानात कम हो रहे हैं। फिर हमें यह पता चला कि वहां से CIA के एक डायरेक्टर ने यहां पर एक इंटेलिजेंस चीफ को, कौन सा है नहीं बताया गया, लेकिन ख्याल यही किया जा रहा है कि हसास खुफिया इदारे का सरबराह, उसका शुक्रिया अदा किया, और शुक्रिया अदा करके कहा कि हमने उनसे ये कहा है कि अगर आपको ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से ताल्लुकात बेहतर करने हैं तो ये चीज़ें करना होंगी। और उसके बाद शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी की खबर आई। अब अगली खबर जो है वो हमारे सामने है। यही काम जो विल्सन ने कहा था कि वो एक ड्राफ्ट बनाकर करने जा रहा है, अब हमें ये पता चल रहा है। तो जो लोग लुड्डियां डाल रहे थे, जो लोग शादियाने बजा रहे थे, उन लोगों से दरखास्त है कि दोबारा मुकर्रर एक बार फिर कीजिए, आपको मौका मिला है। अमेरिका से एक और बड़ी खबर आई है। हमारे यहाँ होता है ना, अमेरिका से एक खबर आए और उस खबर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बुरा हो तब तो ज्यादा ज़ौक़ व शौक के साथ, और अगर बुरा ना हो तो भी हमारे यहाँ हुकूमती वुज़रा एक के बाद एक, कम से कम दर्जन के करीब लोग होते हैं, जिनमें वुज़रा इत्तलात होते हैं मरकज़ के, पंजाब के, फिर उसके बाद नून लीग के कुछ रहनुमा होते हैं, एक से दो लोग टेलीविज़न प्रोग्राम्स पर ले लिए जाते हैं, फिर शर्जील इनाम मेमन साहब, उनके साथ मुस्तफ़ा कमाल साहब और कुछ दीगर लोग ये आते हैं और आके बताते हैं देखो ये हो गया है, कितनी बड़ी खबर है। अब ये जो होने जा रहा है, मुमकिन तौर पर, मैं फिर कहता हूँ अल्लाह ना करे हो, लेकिन इसके लिए भी अब आइए प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए और बताइए कि क्या होने जा रहा है। ये सब कुछ क्यों होने जा रहा है? इसलिए कि हमारे यहाँ चीज़ें नॉर्मल नहीं है। वी हैव नॉट पुट आवर हाउस इनटू ऑर्डर। इमरान खान साहब से सियासी क़यादत की मुलाकात मुसलसल रोकी जा रही है। अब अडियाला जेल पहुंचने पर जब ये मुलाकात रोकी गई तो अखुनज़ादा हुसैन, उन्होंने फिर बताया कि सियासी क़यादत की मुलाकात नहीं हो सकती। यह हमें फिर अडियाला जेल पहुंचने पर बता दिया गया है। मुल्क उस वक्त एक सियासी और मुआशी बहरान का शिकार है। खैबर पख्तूनख्वा के हालात, बलूचिस्तान के हालात इंतहाई दिगरगू हैं, फिर भी ये सब कुछ हो रहा है। इमरान खान से इस वक्त मुशावरत ना कराना, मुलाकात ना कराना, ये मुल्क दुश्मनी है, और हम अदलिया से तवक्को रखते हैं कि हमें ये मौका फराहम किया जाएगा, ऐसी सोच को ख़त्म किया जाएगा। ये अखुनज़ादा हुसैन साहब ने पैगाम दिया है। मैंने देखा
وہاں جنید اکبر خان صاحب موجود تھے. وہ کہہ رہے تھے عمران خان حکم دیں گے تو یہی ہوگا, خیبر پختونخوا کی کابینہ کا اجلاس یہی ہوگا, وہ حکم دیں گے تو یہی کیمپ لگے گا اور کیمپ لگا کے ہم عمران خان کی رہائی کے لیے تحریک چلائیں گے. انہوں نے کہا پھر وہ تحریک T20 میچ کی صورت میں ہوگی یا ٹیسٹ میچ کی صورت میں, اس کا فیصلہ بھی عمران خان کریں گے. جو عمران خان کہیں گے وہ کیا جائے گا. یہ ہمارے سامنے پاکستان تحریک انصاف والے بتا رہے ہیں. بڑی خبریں ہیں, اہم ترین خبریں ہیں جو ایک ساتھ ہمارے سامنے آ رہی ہیں. ان حالات میں آرمی چیف صاحب, یہ جو بنو میں حملہ ہوا, جس حملے میں فوجی اہلکار بھی شہید ہوئے اور عام شہری بھی شہید ہوئے اور جہنم حاصل کیا گیا دہشت گردوں کو, غالباً کچھ 16 کے قریب ان کی تعداد تھی. جو فوجیوں اور شہریوں کی شہادتوں کی تعداد ہے وہ 18 ہے, اور ہم نے یہ بتایا کہ یہ حملہ ناکام بنا دیا گیا ہے. اس کے بعد آرمی چیف صاحب نے بنو حملے کے منصوبہ سازوں اور سہولت کاروں کو ختم کرنے کا, انصاف کے کٹہرے میں لانے کا عزم ایک بار پھر کیا ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ پیش رفت اس ہفتے خیبر پختونخوا میں بنو چھاونی پر دہشت گردوں کے حملے میں 16 دہشت گردوں کو ہلاک کرنے اور 5 فوجیوں کی شہادت کے بعد سامنے آئی ہے. آرمی چیف صاحب یہ کہتے ہیں کہ جاری آپریشنز اور علاقے کی مجموعی سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ لینے کے بعد کہ ہم ان کا قلع قمع کریں گے اور انہیں انصاف کے کٹہرے میں لائیں گے اور جوانوں کا حوصلہ بلند ہے. یہ ملاقات کے بعد آرمی چیف صاحب نے کہا, انہوں نے کہا کہ میں ان سب کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ جس حوصلے کے ساتھ انہوں نے صورتحال کا مقابلہ کیا ہے. بات یہ ہے کہ انتہائی دست بستہ اور مؤدبانہ گزارش ہے کہ ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے, یہ ہم نے پرویز مشرف صاحب سے دیکھا ہے, پھر ہم نے اشفاق پرویز کیانی صاحب جن کو توسیع ملی تھی ان کے دور میں دیکھا, راحیل شریف صاحب کے دنوں میں تو بڑا شکریہ راحیل شریف صاحب ہوتا تھا, پھر اس کے بعد باجوہ صاحب کے 6 سال تھے, پھر موجودہ قیادت ہے. ہم نے ہر بار دیکھا کہ دہشت گردی کی قبر توڑ دی گئی ہے, ہم نے ہر بار دیکھا کہ دہشت گردوں کا قلع قمع کر دیا گیا ہے اور دہشت گردی کے خاتمے تک یہ جنگ جاری رہے گی. یہ ہمارا عزم ہے, ایک مصمم ارادہ ہے. بالکل ٹھیک ہے, لیکن شاید ہمیں کہیں کسی جگہ کچھ بدلنے کی, کچھ نیا کرنے کی, کسی سوچ میں تبدیلی کی شاید ضرورت ہے. اس لیے کہ اس سچویشن میں جو نمبرز ہیں جوانوں کی شہادت کے, جو نمبرز ہیں شہریوں کی شہادت کے, ان میں کمی نہیں آ رہی ہے. اور یہ عزم سراہنے کے قابل ہے, یہ حوصلہ قابل ستائش ہے. ان شہادتوں پر بات کرنے کی ہماری اوقات نہیں ہے, لیکن یہ حالات کیوں نہیں بدل رہے, یہ سوال تو ہمیں کرنا ہے. یہی سوال ہم بطور صحافی کر رہے ہیں, یہی سوال حامد میر صاحب کر رہے ہیں کہ افغانستان کے پڑوس میں صرف ہم تو نہیں ہیں, دیگر بھی ہیں, لیکن وہاں کچھ نہیں ہو رہا اور ہمارے ہاں لوگ وہاں سے داخل ہوتے ہیں, تو ایسا کیوں ہے؟ یہ سوال حامد میر صاحب نے بھی اٹھایا ہے. تو جب یہ سوال اٹھایا جاتا ہے, اس صورتحال پہ بات کی جاتی ہے, تو ظاہر ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ ایک مقصد ہے, ایک بات ہے کہ یہ حالات بدل کیوں نہیں رہے, یہ سچویشن بدل کیوں نہیں رہی. اس سچویشن سے لڑا تو مسلسل جا رہا ہے, اس سچویشن سے لڑتے ہوئے, اس سچویشن کا مقابلہ کرتے ہوئے, ان دہشت گردوں کو شکست دیتے ہوئے, ان کے ٹھکانے تباہ کرتے ہوئے ہم مسلسل آگے بڑھ رہے ہیں. اور اس آگے بڑھنے کے سفر میں ہم اپنے جوانوں کے لاشیں اپنے کاندھوں پر اٹھا کر کلمہ شہادت کا ورد کرتے ہوئے انہیں سپرد خاک کرتے ہیں اور کہتے ہیں چلے جو ہوگے شہادت کا جام پی کر تم, رسول پاک نے باہوں میں لے لیا ہوگا, علی تمہاری شجاعت پہ جھومتے ہوں گے, حسین پاک نے ارشاد یہ کیا ہوگا, تمہیں خدا کی رضائیں سلام کہتی ہیں. لیکن کیا اس سچویشن کو ہم اسی طرح سے جاری و ساری رکھتے ہوئے اسے شکست دے پائیں گے؟ یہ اب اس لیے سوچنے کی ضرورت ہے کیونکہ سچویشن میں تبدیلی کہیں بھی آتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے, آنی چاہیے. ہمیں کسی بھی حال میں اس جذبے پر نہ تو شک کرنے کی ضرورت ہے, نہ ہم شک کر رہے ہیں, لیکن کیا کہیں کسی جگہ کسی تبدیلی کی ضرورت ہے؟ یہ سوچ ضرور ہمارے ہاں سامنے آنی چاہیے, اس پر بحث ہونی چاہیے, یہ ہمارے ڈسکورس میں آنا چاہیے, ہماری ڈیبیٹس میں آنا چاہیے. اور ممکن ہے کہ شاید ہم اگر طریقہ کار بدلیں تو رزلٹ میں تبدیلی آ سکے, ممکن ہے. میں ان معاملات میں جتنا خبروں میں پڑھتا ہوں, جتنا انالیسس دیکھتا ہوں, جتنا ان چیزوں کو دیکھتا ہوں, جتنا نمبرز کو گیدر کر کے اپنے سامنے رکھتا ہوں, تو اس کی بنیاد پہ کوئی چھوٹا موٹا تجزیہ پیش کر سکتا ہوں. لیکن ظاہر ہے کہ وہ لوگ جو اس ڈیفیکلٹ ٹیرین میں موجود ہیں,
ان کا تو میں نعم البدل کیا ان کی سچویشن کو تو میں پہنچ بھی نہیں سکتا, اس کو سوچ بھی نہیں سکتا, کین ناٹ ایون امیجن. تو یہ ظاہر ہے ہمیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ اس پر ایک بہت بڑے پیمانے پر شاید کہیں گفتگو کرنے کی ضرورت ضرور ہے, تاکہ ہم شاید کوئی نیا نتیجہ نکال سکیں. یہ بہت ضروری ہے. اب اس کے بعد میں آپ سے عرض کروں کہ پرویز خٹک صاحب کا معاملہ مسلسل ٹیلی ویژن پروگرامز میں مصیبت بنا ہوا ہے, اور مصیبت بنا ہوا ہے مسلم لیگ نون کے لیے. پہلے اختیار ولی تھے, کچھ دیگر لوگ تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ پرویز خٹک کابینہ میں کیوں آیا, جو نواز شریف کے خلاف, مریم نواز کے خلاف, اور اختیار ولی نے کہا کہ میرے قائد کو, قائد کی بیٹی کو گالیاں دیتا ہے. اس طرح سے بولتے تھے وہ پرویز خٹک جنہوں نے کہا تھا کہ خاتمہ پی ٹی آئی کا کروں گا, پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز انہوں نے بنائی تھی یا ان سے بنوائی گئی تھی, پھر ان کی اپنی سیاست کا خاتمہ ہو گیا, سیاسی قد کا خاتمہ ہو گیا, سب کچھ ختم ہو گیا, اور پرویز خٹک جیسے جو دیگر لوگ تھے وہ تو توبہ کر کے نکل گئے. جہانگیر خان ترین ہوئے, محمود مولوی ہوئے, اور بہت سے وہ الگ ہو گئے. انہوں نے کہا یہ سیاست ہماری توبہ. تو عمران خان نے جیل میں بیٹھ کر ختم کر دی ان لوگوں کی سیاست. لیکن پھر پرویز خٹک کو ٹیکے لگائے گئے ہیں, اور ٹیکے لگا کر کابینہ میں بھیج دیا گیا ہے. میں دیکھ رہا تھا یہ جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں نا رانا ثناء اللہ کی ندیم ملک کے ساتھ, اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ پرویز خٹک جو ہے وہ نون لیگ کا حصہ نہیں ہے, اور پرویز خٹک کابینہ میں نون لیگ کی طرف سے نہیں آئے ہیں. تو پھر ان سے پوچھا گیا کہ وزیر اعظم اگر نون لیگ کے ہیں, آپ کی حکومت ہے, تو یہ کیسے آئے ہیں؟ تو رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ندیم ملک صاحب سے کہ آپ کو بھی پتا ہے کہ کیسے آئے. انہوں نے کہا نہیں, لوگ جاننا چاہتے. تو انہوں نے کہا لوگوں کو بھی پتا ہے کہ کیسے آئے ہیں. تو جس طرح سے قوت نافذہ نے یہ حکومت بنائی ہے, اسی طرح سے اس حکومت میں اضافہ ہوا ہے, اسی طرح سے اس حکومت میں لوگ انڈکٹ کیے گئے ہیں, اور مزید انڈکشن کے بعد اس حکومت کی جو عزت ہے, ساکھ ہے, لوگوں کے درمیان کوئی اگر حیثیت ہے تو وہ حیثیت بھی ختم ہو گئی ہے. یعنی پرویز خٹک کو اس میں داخل کر دیا گیا, ایم کیو ایم کے تمام دھڑوں کو ملایا گیا, پھر مزید اس میں شامل کر دیا گیا. وہ ریحان زیب جو شہید ہو گیا تھا, اس کا بھائی مبارک زیب, وہ کابینہ میں بٹھا دیا گیا. کھچی جس نے قرآن لے کر حلف دیا تھا کہ عمران خان سے وفادار رہوں گا, اس نے پھر جب وفاداری بیچ دی تو پھر اس کو کابینہ میں بھیج دیا گیا. یہ سب کچھ اگر لوگ دیکھ رہے تو لوگ پاگل تو نہیں ہیں, لوگ جانتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. رانا ثناء اللہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اسی طرح سے رانا ثناء اللہ محسن نقوی کے بارے میں کہتے ہیں کہ محسن نقوی خود بتائیں گے کہ وہ کس جماعت میں ہیں. تو یہ جو ہائیبرڈ پلس سسٹم ہے, یہ جو جوڑا گیا, بٹھایا گیا, بنایا گیا سسٹم ہے, یہ سسٹم جس طرح سے چل رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں. خود اس سسٹم کو چلانے والے بتا رہے ہیں کیا ہو رہا ہے. ایک اور دعویٰ تھا, وہ دعویٰ یہ تھا کہ ریاض فتیانہ یہ ایک فارورڈ گروپ بنانے جا رہے ہیں, فارورڈ بلاک بنانے جا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اندر عید کے بعد. اب ریاض فتیانہ صاحب نے چودھری پرویز الہی صاحب سے ان کی قیام گاہ پر ملاقات کی. ان کے ساتھ خرم منور منج صاحب موجود تھے, اور یہ ملاقات ہوئی. اس ملاقات کے حوالے سے خبر یہ آ رہی ہے کہ ریاض فتیانہ صاحب نے کہا کہ نہیں, وہ پارٹی سے وفادار ہیں, وہ بالکل پارٹی چھوڑنے نہیں جا رہے. آخری چیز جو مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے, بڑی امپورٹنٹ ہے. دیکھیے ہوا یہ ہے کہ آج مریم نواز شریف صاحب نا, دا گائے نیڈس ٹو بی فائرڈ, جو ایم ایس میو اسپتال کے ڈاکٹر فیصل مسعود صاحب, وہ مریم نواز شریف صاحبہ کا نشانہ بنے. تذلیل ہوئی ایک آدمی کی, تضحیک ہوئی, اور مریم نواز شریف صاحبہ چلی گئی. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میری جتنے لوگوں سے بات ہوئی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صورتحال پنجاب میں, لاہور میں, بڑے شہروں میں, تقریباً تمام بڑے اسپتالوں کی ہے. وہ ڈاکٹر صاحب پہلے سے استعفیٰ دے چکے تھے, تو شاید ملبہ ڈاکٹر صاحب پہ گرانے کے لیے یہ کام کیا گیا کہ ڈاکٹر صاحب کے سامنے, میڈیا کے سامنے, کیمروں کے سامنے یہ جملہ دہرایا گیا, دا گائے نیڈس ٹو بی فائرڈ. وگرنہ یہ ڈاکٹر صاحب آپ دیکھیے, ریزگنیشن فرام ایڈیشنل چارج آف چیف آپریٹنگ آفیسر / میڈیکل سپرنٹینڈنٹ MS, یہ کب دیا تھا استعفیٰ انہوں نے, آپ دیکھ لیجئے. میں آپ کو اور بڑا کر کے دکھا دیتا ہوں ڈیٹ کو, 12/2/2025. تو فروری کی 12 تاریخ کو یہ استعفیٰ دے چکے تھے. کم و بیش مہینہ ہو رہا ہے. مریم نواز شریف صاحبہ آج وہاں پہنچتی ہیں, دورہ کرتی ہیں, اور دورہ کر کے مریم نواز شریف صاحبہ وہاں کہہ دیتی ہیں دا گائے نیڈس ٹو بی فائرڈ, اور شکر کریں آپ کو سزا نہیں دے رہی. تو یہ ڈاکٹر صاحب پہلے سے استعفیٰ دے چکے تھے. جو کچھ آج ہوا ہے, لوگ بتاتے ہیں یہ پہلے سے فیصلہ کر لیا گیا تھا, ان پہ ملبہ گرانے کی کوشش ہے اور کچھ نہیں ہے. وہ تو اچھا ہے کہ استعفیٰ موجود تھا, استعفیٰ سامنے آ گیا, اور چیزیں ہمارے سامنے پہلے سے زیادہ بہتر انداز میں ان لوگوں کی آ چکی ہیں. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.